अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से अपनी कहानी शेयर करूंगा कि मुझे क्यों औरत ज़ात से नफ़रत है, क्यों मैं औरत ज़ात पर यकीन नहीं करता, क्यों मैं शादी नहीं करता, क्यों मैं किसी से प्यार का इजहार नहीं करता। आज सब आपको बताऊंगा। तकरीबन 3 साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ एक शादी पर गया हुआ था। तो मेरे एक दोस्त ने शादी के ग्रुप फ़ोटो फेसबुक पर अपलोड कर लिए। कमेंट बॉक्स में मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया कि ज़ैन भाई, आपकी शादी तो नहीं होगी। इसका रिप्लाई करते हुए मेरे एक दोस्त ने कहा कि ज़ैन ऑलरेडी धोखा खा चुका है, अब उसने कहाँ शादी करनी है। हम सब दोस्त कमेंट्स में बातें कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि ये कमेंट्स कोई और भी पढ़ रहा है। दोस्तों का आपको तो पता है कि वो हर बात सबके सामने खुलकर करते हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी। मैं उन दिनों में फ़ेसबुक बहुत कम यूज़ करता था और उन्हीं दिनों में मुझे फ़ेसबुक पर एक आईडी से मैसेज आते हैं। मैं 6 दिन बाद ऑनलाइन होता था। मैं ऑनलाइन हुआ, उस आईडी से मुझे मैसेज आए हुए थे। ऐसे थे कि मैं मजबूर हो गया उनका जवाब देने के लिए। आखिर में उसने अपना नंबर भी लिखा हुआ था। नंबर पाकिस्तान का तो नहीं था। मैंने नंबर सेव करके व्हाट्सएप पर कॉल की और मैंने बताया कि मैं ज़ैन बात कर रहा हूँ। किसी लड़की ने कॉल उठाई और कहने लगी, मैंने फेसबुक पर आपके सारे कमेंट्स रीड किए हैं। उस दिन से आज तक मुझे सुकून नहीं मिला। मैं बीमार रहने लगी हूँ। दिन रात सोचती हूँ कि आपके साथ इतना बुरा क्यों हुआ। मुझे उसकी आवाज़ से भी महसूस हो रहा था कि वो वाकई में ही बीमार है, लेकिन मैंने उसे मज़ीद कोई बात नहीं की और कॉल बंद कर दी। मोबाइल नंबर नॉर्वे का था, लेकिन वो लड़की थी पाकिस्तानी। रोज़ वो मुझे कॉल करती, मेरा हाल पूछती और रोज़ मेरा एक ही जवाब होता था, मैं ठीक हूँ। उसने मुझे दोस्ती का कहा और मैंने हाँ कर दी। हमारी दोस्ती का आगाज़ हुआ। 1 महीना गुजर गया। हमारी दोस्ती सिर्फ हाल चाल पूछने तक ही महदूद रही। मुझसे मेरा हाल चाल भी वही पूछती थी। मैंने तो कभी उससे कोई इजाफी बात भी नहीं की और ना ही मैं उससे कभी कुछ पूछता था। नॉर्वे का नंबर था, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता था। वो कौन है, वो क्या है, वो मुझसे क्या चाहती है, मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। एक दिन वो मुझे कॉल करके कहने लगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? तो वो कहने लगी कि मैं कल मसरूफ़ होने की वजह से आपको कॉल नहीं कर सकी, इसीलिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, मुझे तो याद ही नहीं कि तुमने मुझे कॉल की भी है या नहीं। मेरी ये बात सुनकर वो चुप हो गई और उसने कॉल बंद कर दी। फिर 3 दिन बाद मुझे याद आया कि उसने तो मुझे कॉल ही नहीं की, तो मुझे बेचैनी होने लगी। मैंने उसे कॉल कर दी। मेरी पहली बेल पर ही उसने कॉल अटेंड कर ली, जैसे कि फ़ोन उसके हाथ में ही हो। मैंने उससे पूछा कि खैर है, 3 दिनों से आपने कॉल नहीं की। वो मुझे कहने लगी कि मैंने आपको जानबूझकर कॉल नहीं की। मैं ये देखना चाहती थी कि मैं आपको याद आती भी हूँ या फिर नहीं। वो पहला दिन था जब मैंने उससे उसका हाल चाल पूछा। वो कहने लगी हाय, आपने भी आखिरकार मेरी फ़िक्र की। उस दिन हमारी 2 घंटों तक कॉल चली और हमारे दरमियान बहुत सी बातें हुई। उसने मुझे बताया कि वो पाकिस्तानी है, लेकिन वो बचपन से ही अपनी फैमिली के साथ नॉर्वे में रहती है। उसकी फैमिली में उसके बाबा हैं और 2 बड़े भाई हैं जो शादीशुदा हैं। उसकी माँ इस दुनिया से कुछ साल पहले चली गई। उनकी माँ के जाने के बाद वो लड़की बिल्कुल अकेली हो गई। उसकी पूरी फैमिली काम पर जाती है, लेकिन वो घर पर अकेली रहती है। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि वो एक मासूम बच्चे की तरह बात कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा समझदार नहीं लगी, लेकिन मुझे उससे बात करके कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसकी शक्ल और सूरत कैसी है, क्योंकि मैंने उसे नहीं देखा हुआ था, जबकि उसने मुझे तस्वीरों में देखा हुआ था। हमें बातें करते हुए 3 महीने गुजर गए और फिर 3 महीनों बाद उसने मुझे वीडियो कॉल की। उस दिन मैंने उसे पहली बार वीडियो कॉल पर देखा। उस दिन उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उसकी मोहब्बत का इजहार सुनते ही मैंने कॉल बंद कर दी, क्योंकि मेरे पास उसके इजहार का जवाब सिर्फ इनकार था।
ایسا نہیں تھا کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، بلکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، مگر میں پھر سے محبت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اسی لیے میں نے اس سے بات کرنا بند کر دی۔ پھر ایک رات سوتے ہوئے میں نے خواب میں دیکھا کہ میری شادی اس ناروے والی لڑکی کے ساتھ ہو رہی ہے، اور میری مرحومہ محبت بھی شادی میں آئی ہوئی ہے، اور وہ ہمیں لمبی اور خوشحال زندگی کی دعائیں دے رہی ہے۔ میں اپنی پہلی محبت سے کوئی بات کرنے لگتا ہی ہوں تو میری اس وقت آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ خواب دیکھنے کے بعد مجھے بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے، تو میں اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے مسجد امام کے پاس چلا جاتا ہوں۔ مولوی صاحب نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک اشارہ ہے، اور تمہاری مرحومہ کزن کی دل کی فریاد ہے کہ تم اس لڑکی سے شادی کر لو۔ اور پھر مولوی صاحب نے مجھے یہ بھی سمجھایا کہ شادی مسلمان پر فرض ہے۔ تب مجھے لگا کہ ٹھیک ہے، مجھے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ میری فیملی کا مجھ پر کافی پریشر تھا، اور ہر کوئی مجھے کہتا تھا کہ زین، تمہیں شادی والا فرض ادا کر لینا چاہیے۔ پھر میں نے اس ناروے والی لڑکی کو کال کی اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ بات سنتے ہی وہ خوشی سے رونے لگی۔ روتے ہوئے وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ہاں، میں آپ سے شادی کروں گی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے گھر والوں سے بات کرو، میں بھی اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہوں۔ جب میں نے اپنے گھر والوں سے شادی کی بات کی، میری ماں تو خوشی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ میری ماں ہر وقت میری شادی کی فکر کرتی رہتی تھی۔ اس لڑکی نے بھی اپنے گھر والوں سے بات کر لی، اور پھر مجھے بتایا کہ 2 مہینوں تک اس کی فیملی اور وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں، تو تب رشتے کی بات ہوگی۔ 2 مہینے ایسے ہی گزر گئے، لیکن وہ پاکستان نہیں آئی، بلکہ اس نے بتایا کہ اس کے بابا کو یہ رشتہ منظور نہیں، اور نامنظوری کی وجہ ہماری ذاتوں کا مختلف ہونا ہے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ میں جلدی ہی اپنے بابا کو منا لوں گی، اور جب تک میرے بابا نہیں مانتے تب تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ میں بھی اس کے والد صاحب کی رضامندی چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اسے میری کچھ عادتیں پسند نہیں تھی، جیسے کہ میں سگریٹ پیتا ہوں، تو میں نے اس کے کہنے پر سگریٹ پینا چھوڑ دی۔ اس نے مجھ سے جیسا بولا میں ویسا کرتا گیا، کیونکہ جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہو اس کی باتیں ماننی پڑتی ہیں۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ میرے بابا کبھی بھی نہیں مانیں گے، اسی لیے وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر الگ ہونے جا رہی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ ایسا ہرگز نہ کرے، کیونکہ والدین کی رضامندی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ وہ میری بات تو مان گئی، مگر اس نے مجھ سے رابطہ بالکل کم کر دیا، اور پھر ایک دن اچانک اس کا نمبر بند جانے لگا، اور میں بہت پریشان ہو گیا، یہاں تک کہ میں بہت رونے لگا، کیونکہ مجھے اس کے ساتھ دلی چاہت ہو گئی تھی۔ آخرکار 10 دن بعد اس کا فون نمبر آن ہو گیا۔ اس کی دوست عائشہ نے کال اٹینڈ کی، اور اس نے مجھے بتایا کہ جسے تم نے کال کی ہے وہ لڑکی 10 دن پہلے مر چکی ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں عائشہ سے کچھ اور پوچھتا، اس نے کال بند کر دی۔ میں پھر سے نمبر ٹرائی کرنے لگا، لیکن وہ نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ میرے پاس اس کا ناروے کا ایڈریس تھا، تو میں نے اپنے ایک ناروے کے جاننے والے کو کال کی اور اس سے درخواست کی کہ وہ وہاں جا کر پتہ کرے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ وہاں پہنچا اور اس نے مجھے بتایا کہ اس ایڈریس پر کوئی نہیں رہتا، یہاں تک کہ اس علاقے میں بھی کوئی ایسی فیملی نہیں رہتی۔ یہ سن کر مجھے اور تکلیف ہوئی کہ وہ کون تھے اور کہاں چلی گئی۔ میرے پاس اس کا پاکستانی ایڈریس بھی موجود تھا، تو میں وہاں پہنچ گیا، مگر وہ ایڈریس بھی فیک نکلا، کیونکہ اصل میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ مجھے ایک بات تو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ زندہ ہے اور اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مگر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میرے لیے یہ بات جاننا ضروری تھی، تو میں اس کی پہچان ڈھونڈنے کے لیے اس کے علاقے میں جا کر رہنے لگا۔ مجھے پتا تھا کہ اس کا علاقہ وہی ہے،
صرف اس نے اپنے گاؤں کا نام اور اپنا نام غلط بتایا ہے۔ میں ہر اس جگہ پر گیا جہاں کا نام میں نے اس کی زبان سے سنا تھا۔ میں نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ جان پہچان بنائی اور پھر اس کی تصویر دکھا کر لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، اور آخر کار میں اس کی پہچان ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ گاؤں میں نہیں بلکہ شہر میں رہنے والی لڑکی تھی، اور وہ ناروے سے پاکستان کسی سے شادی کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس کی شادی 8 دن بعد تھی، تو میں شادی کا انتظار کرنے لگا، اور پھر جس دن اس کی شادی تھی اس دن میں وہاں میرج ہال پہنچ گیا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ دلہن کے جوڑے میں بیٹھی ہنس رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر اس سے پوچھنا چاہتا تھا آخر اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ آخر اس نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا؟ کیوں ایک ٹوٹے پھوٹے انسان کو جوڑ کر پھر سے توڑ دیا؟ کیوں اس نے ایک پتھر دل موم بنا کر آگ لگا دی؟ کیوں اس نے زندگی سے ہارے ہوئے انسان کا تماشا بنایا؟ میرے ہزاروں سوال تھے جو میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے وہ میرا سامنا کرتی اور میرے آگے شرمندہ ہوتی۔ میں نے اسے معاف کیا اور اسے ملے بغیر واپس آ گیا، اور میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ اس کا سامنا کر کے مجھے کیا ملتا؟ مجھے کچھ بھی نہیں ملنا تھا، بلکہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن خراب ہو جانا تھا۔ اگر وہ میرے ساتھ دھوکہ کر گئی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، اگر مجھے تکلیف ہوئی تو کوئی بڑی بات نہیں، اگر میں مر بھی گیا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ دکھ، یہ تکلیفیں کون سا پہلی بار میری زندگی میں آئی تھی؟ یہ تو ہمیشہ سے میری زندگی کا حصہ رہی ہیں، اور شاید آخری سانس تک مجھے یہی سب سہنا ہے۔ تو یہی تھی میری شادی نہ کرنے کی وجہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔